صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. اللہ فرمایا کہ جس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا گیا. ارے اس کی تو قسمت پھٹ گئی. ارے کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ کبھی سوچا ہے؟ گھر جائے اور اکیلے میں جا کر سوچیں اس باتوں پر. آپ تو چھوٹا عمل کرتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں. ریاکاری، نمود، نام، شہرت، مال، یہ وہ برباد کر دیا نیکیوں کو. نیکیاں رہی کہاں ہیں حفاظت کے ساتھ؟ حقیقت پر بات کر رہا ہوں میں. نیکیاں کہاں رہی ہیں حفاظت کے ساتھ؟ رہی ہے؟ کچھ پلے نہیں ہے عزیزوں، کچھ پلے نہیں ہے. جس مرض کو علماء کو بچانا تھا امت کو، آج انہی مرض کے اندر علماء بھی ملوث ہو چکے ہیں. اب امت کیسے بچے گی؟ کیا کہوں جی، راگنیتیاں ہیں، بڑی بڑی داستانیں ہیں، بڑے بڑے غم کے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے ستم ہیں. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کھڑے ہوں تو فجعل اللہ حباء منثورا، اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کون سے اعمال؟ وہ تو میں نے پھونک کے ذریعے ہی اڑا دیے سارے. کچھ بھی نہیں، نہیں کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس، کوئی نیکی نہیں ہے تیرے پاس، گیا تو آج. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس کو نامہ اعمال اگر اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَيَقُول، تو پس وہ کہے گا، یا لیتنی، آئے کاش، آئے افسوس، ہائے میں مر گیا، ہائے تباہ ہو گیا، لم اوتا کتابیا، مجھے کاش کہ یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیا، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہوتا، میں مٹی مٹی ہوتا، میں دوبارہ نہ کھڑا ہوتا. یہ کیا ہو گیا آج؟ جس دن کی تردید کرتا رہا، جس دن کی تیاری نہ کرتا رہا، آج وہی دن میرے گلے آ کر پڑ گیا. یا لیتہا کانت القاضیہ، آج تو فیصلہ ہو گیا. ما اغنا عنی مالیا، مال کام نہ آیا. بڑی بڑی بلڈنگز، بڑے بڑے بینک بیلنس، بڑی بڑی عمارتیں، بہت بڑی بڑی پراپرٹیز، کچھ کام نہ آیا آج تو. ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت نے مجھے برباد کر ڈالا. کیا حکم ہوگا؟ خذوہ، پکڑ لو اس کو. اب بھاگنے نہ پائیے. دنیا میں تو بھاگتا رہا نا، بہت بھاگتا رہا. فرمایا خذوہ، پکڑ لو اس کو، فغلوہ، جھکڑ لو اس کو. اور کس میں؟ ثم الجحیم صلو، جھکڑ کر جہنم میں پھینکو. فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز کی زنجیروں میں جکڑ کر پھینک دو جہنم میں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ 70 گز کی زنجیروں میں، ایک بھی نہیں، 1 گز بھی نہیں، 4 گز بھی نہیں، 10 گز بھی نہیں، 20 بھی نہیں، 70 گز کی زنجیروں میں جھکڑ کر پھینک دو اس کو جہنم میں. اب جہنم کے اندر جب جا رہے ہیں، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب جہنم کے پاس پہنچیں گے پورا ایک جماعت بن کر، پورا ایک لشکر جا رہا ہوگا. ہوئے بڑے بد نصیب ہوں گے عزیزوں، بڑے بد نصیب ہوں گے، یہ بڑے بد نصیب ہوں گے. ختم ہو گیا ان کا سب کچھ، اب نہیں رہا ان کے پاس کوئی. جہنم کا چوکیدار کہے گا، ارے بھائی
کیا کوئی ڈرانے والا رسول نہیں آیا تھا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہاں کیسے آ گئے؟ یہ تو اتنا خطرناک ہے کہ یہاں کی آنکھ خود اپنی آنکھ سے ہی اللہ کی پناہ طلب کرتی ہے. یہاں کیسے آ گئے؟ اقرار کریں گے ہاں ہمارے پر رسول آئے تھے. اپنے اقراری مجرم ہو جائیں گے, اپنی زبان سے اقرار کر دیں گے ہاں رسول آئے تھے, ہم نے جھٹلا دیا. ما نزل اللہ من شیء کہہ کر کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا, ہم نے جھٹلا دیا. اللہ جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اندر جہنم میں گھسیٹ کر ان کو لے جایا جائے گا. 40 سال کا عرصہ دروغہ سے کہیں گے چوکیدار سے, او بھائی, او جہنم کے چوکیدار, اے مالک جہنم کے, اللہ سے کہو کہ عذاب میں تخفیف کر دے, جہنم کا چولہا ہی ہلکا کر دے. جل جل کے بوٹیاں ہو گئی ہیں. کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا, ایک کھال جلے گی ہم دوسری کھال پہنا دیں گے. ابی ابن کعب کو آواز لگائے عمر نے, اے ابی اس کی تفسیر کر دو. کہا کہ ایک دن کے اندر 6000 دفعہ اللہ جہنمی لوگوں کی کھالوں کو جلائے گا اور پھر نئی کھالوں کو چڑھائے گا. اس کی تفسیر کرو. چیختے رہیں گے, 40 سال تک سنوائی نہیں ہوگی, کوئی جواب ہی نہیں دے گا. اور پھر اس کے بعد اگر سنوائی ہوگی تو کیا کہا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کو چتکبڑے مینڈے کی شکل میں لائے گا, موت کو. ایک جگہ جنتی ایک جگہ جہنمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو چتکبڑے مینڈے کی شکل میں لا کر اس کو ذبح کر دے گا, موت کو, اور اعلان ہوگا سنو اے جنتی, آج کے بعد موت نہیں آنی. اللہ نے موت کو بھی موت دے دی. سنو اے جہنمی, آج کے بعد موت نہیں آنی, اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی موت دے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ عالم سنیں گے تو جنتی لوگ خوش ہو جائیں گے, اضافہ بڑھ جائے گا خوشی میں, اور جہنمی لوگوں کے غموں میں اضافہ ہو جائے گا کہ اب تو موت بھی قسمت میں نہیں ہے. اب بتائیے جہنم میں سب کو جانا ہے کہ نہیں جانا بھائی؟ ارادہ ہے جانے کا؟ ہاں بہت سارے لوگ ہاں کہہ رہے ہیں. ارادہ ہے بھائی جہنم میں جانے کا کہ نہیں ارادہ؟ تو بات یہ کہ زبان سے تو ارادہ پتہ نہیں چلتا, ارادہ تو عمل سے پتہ چلتا ہے. سوچ لیں کیا کرنا ہے. زندگی کی ہوا نکل گئی نا بابو, پتہ نہیں کہ عصر کی نماز نصیبے میں ہے کہ بھی نہیں ہے. کیا پتہ ہم میں سے کس کا جنازہ کھڑا ہو جائے عصر میں, یہاں پڑھانے والے کا یا پڑھنے والے کا. بتائیے کیا کرنا ہے بھائی, کیا کرنا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہم نماز جمعہ کے لیے دور کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں جگہ کی, کہ اللہ جنت میں جانے کے لیے بھی ہم انتظار کریں کہ کب اللہ تعالی ہماری طرف دیکھے. میرے بھائیوں جو دور کھڑے سوچیں اس بات کو. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. زندگی تھوڑی ہے بھائی, مقصد کا تعین کر لیجئے, باقی تو کچھ بھی نہیں رہا. قول قولی ھذا استغفر اللہ.